پھر دوبارہ اپنے پہاڑی علاقوں میں بھاگ جاتے ہیں. اگر اتنی ہی دلیری ہے, اتنی ہی جواں مردی ہے, تو رک جائیں نا تھوڑی کچھ عرصہ, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندوق کے ذریعے آپ بلوچستان کو خدا نخواستہ توڑنا چاہتے ہیں, یہ خام خیالی ہے. یہ اگلے 1000 سال تک نہیں ہونے والا, اور اس طرح کے حملے ہمارے ریزولو کو کم نہیں کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے یہ جتنے بھی شہداء ہیں ان کا نہ صرف بدلہ لیا جائے گا, بلکہ جو سوال ہمارے لیے دہشت گرد چھوڑ کے گئے ہیں اسی انداز میں اس کا جواب دیا جائے گا. قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی, ان کا پیچھا کیا جائے گا, اور جو ہمارا یہ کلیننگ آپریشن ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے. 21 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم وصل ہو چکے ہیں اس وقت تک, جب تک میں اور آپ بات کریں, اور مجھے امید ہے کہ 1-2 جگہ پر ہماری انگیجمنٹ ان کے ساتھ اس وقت بھی ہو رہی ہے جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں. تو 21 کو میں کنفرم کر رہا ہوں, 4 سے 5 جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے, وہ جہنم وصل ہو چکے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے, پورا پاکستان بدقسمتی سے مجھے کبھی کبھار کنفیوزڈ لگتا ہے, ہمارا مین اسٹریم میڈیا کنفیوز لگتا ہے, کیونکہ یہ لڑائی جو ہے وہ ریاست کی لڑائی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جوڈیشری نے بھی لڑنی ہے, یہ میڈیا نے بھی لڑنی ہے, یہ سول سوسائٹی نے بھی لڑنی ہے. ان کے سمپتائزرز, کیا یہ جو آج معصوم لوگ مرے ہیں, شہید ہوئے ہیں, کیا ان کی بہنیں مائیں نہیں ہیں, کیا ان کے لواحقین نہیں ہیں, ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ PLA کے ٹیررسٹ, those who chose to fight, those who chose to pick up the guns against state of Pakistan, اور وہ جنہوں نے بزنس چنا, جنہوں نے کاروبار چنا, ان کو اس بے دردی کے ساتھ بسوں سے اتار کر شہید کر دینا, کیا ان کے ورثاء کا جواب وہ سمپتائزرز دے سکتے ہیں کہ جو BLA کے سمپتائزرز بنتے ہیں؟ وہ دے سکتے ہیں کہ جو یہاں پر سڑکوں پہ ان کے لیے ایڈوکیسی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک سمپیتھیٹک ویوز جو ہیں ان کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے ریاست کے کوئی ظلم کیا ہے بلوچستان میں. ظلم تو یہ ہے, جینوسائیڈ تو یہ ہے, ظلم تو یہ ہے کہ معصوم لوگوں کو ان کی فیملیز کے سامنے اتار کے بے دردی کے ساتھ شہید کر دینا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے انتہائی بزدلانہ. کہاں ہمارے بلوچ روایات میں مسافروں کو اس بے دردی کے ساتھ اتار کے شہید کیا جاتا ہے؟ کون سے روایات کی بات کرتے ہیں یہ؟ کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہماری روایت اس کی اجازت دیتی ہے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ دہشت گرد ہیں, کوئی ان کا قوم قبیلہ نہیں ہے. اور حکومت بلوچستان اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کے, ہمارے ہاں کیپیسٹی ہے, ہمارے ہاں ول ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے فیسیلیٹیٹرز کو, ان کے سمپتائزرز کو, اور یہ جو عمل کر رہے ہیں ان سب کو انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچا کے دم لیں گے, آخری دہشت گرد تک. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بندوق کے زور پہ آپ صرف اپنا نظریہ بھی مسلط کریں اور پھر ریاست کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے لیجٹیمیٹ وائسز بنائیں جو آپ کے لیے یہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے کمپین کریں, جو آپ کے لیے یہاں پر سوشل منور کے ذریعے آپ کے لیے ریکروٹمنٹ کا بندوبست کریں, اور ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ بلوچستان کی فرجیلٹیز کو یا انڈر ڈیولپمنٹ کو یا ان پیرلل ڈیولپمنٹ کو کاز بنا کر آپ جو ہے وہ معصوم لوگوں کا قتل و غارت شروع کر دیں. پھر وہ لوگ آپ کو, میں خاص طور پہ میڈیا کے دوستوں کو کہتا ہوں, میں آپ کے پریس کلب کے جو پریزیڈنٹ ہیں میں ان کے ساتھ وہ اکاؤنٹس شیئر کرنے لگا ہوں. آپ اپنے صفوں میں ڈھونڈیں کہ جو ہی واقعات ہوتے ہیں بغیر کسی کنفرمیشن کے ذرائع سے آپ لوگ ٹویٹر پہ شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ذرائع ہیں یہ تو آپ گلوریفائی کر رہے ہیں ان اٹیکس کو, تو کیا آپ کہیں دانستہ غیر دانستہ شامل تو نہیں ہو رہے؟ ہماری سوسائٹی کے باقی لوگ, یہ پولیٹیکل پارٹیز, اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں جو آزاد بلوچستان کی بات کریں, یا ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں, بلوچستان کی ترقی کی بات کر رہے ہیں, بلوچستان میں گڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اب کنفیوژن کا ٹائم ختم ہو جانا چاہیے. اب باقی پاکستان کو بھی مذہب کے نام پر وائلنس ہے, وہ سب کے لیے ٹیررزم ہے, لیکن یہ جو وائلنس ہے کوئی, یہ آپ کی کیونکہ میڈیا کا اصطلاح ہے,
ناراض بلوچ. ہماری اسمبلی اس پہ وہ دے چکی ہے, قرارداد لا چکی ہے, بلکہ سوری اسپیکر صاحب کی رولنگ موجود ہے عبدالقدوس بزنجو صاحب کی کہ یہ ٹیررسٹ ہے. تو کیا میں اپنے اسپیکر کی رولنگ مانوں یا آپ کا اصطلاح مانوں؟ ٹیررسٹ ہیں, وائلنس ہیں, شرپسند ہیں, فساد اس زمین پہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور فساد اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ ایک ڈپٹی کمشنر جا رہا ہے, اسی جگہ پر آپ آتے ہیں, پھر جب آپ پر عوامی پریشر آتا ہے آپ نام چینج کر لیتے ہیں اور ماننے سے انکار کرتے ہیں. آج اسی جگہ پر آپ نے پھر دوسرا واقعہ کیا, اور اس میں پشتون بھائی مارے گئے ہیں, بلوچوں کو شہید کیا گیا ہے. تو یہ ایک دہشت گردی کا جو بازار گرم ہے ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپیزمنٹ ہے, یہ جو لوگ اپیزمنٹ کی بات کرتے ہیں, یہ جو لوگ ایک ایڈوکیسی کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے سمپتائزر بن رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ان لواحقین کو کیا جواب دو گے. لواحقین تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ابو جہل کے بھی تھے, سیدنا امیر حمزہ کے بھی تھے. تو سیدنا امیر حمزہ کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا بنتا ہے, اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی, حکومت مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی, ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جا سکتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ظالم اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے, آپ کے سامنے پہنچیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ, ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ یہ رائز ٹیررزم میں بلوچستان میں آتی ہے, پھر وہ رائز کم ہوتی ہے, پھر یہ اپیزمنٹ والے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیشہ ایک پالیسی میں ایک کنفیوژن رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اکثر آپ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی بات سنیں جو ہمارے بلوچستان سے ہمارے قوم پرست دوست ہیں, ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی بڈی, واٹ دے سے کہ جی یہ مذاکرات ہونے چاہیے. کر لینا مذاکرات, کس سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ٹاک ٹو اس, دے آر ٹاکنگ تھرو بیرل آف دا گن. میں بحیثیت حکومت, کانسٹیٹیوشن مجھے کیا کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو مظلوم ہے, میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے جو پاکستانی یہاں پر کاروبار کرنا چاہتا ہے, یہاں پر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے یا تعلیم دینا چاہتا ہے, یا یہاں پر بلوچستان کی ترقی میں اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے. یہ معصوم ڈرائیورز, یہ ان کے ہیلپرز, یہ کاروباری لوگ, یہ جو بیچارے ایزی پیسہ کی دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ان معصوم لوگوں کی قتل و غارت کر کے اپنے آپ کو شیر کہتے ہیں. سافٹسٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں. کیا کر رہی ہے بیلا میں؟ اگر آپ نے گھسنے کی کوشش کی آپ اندر نہیں گھس سکے, آپ کو جہنم وصل آپ کے دروازے پہ کیا گیا ہے. صرف 3 کیجولٹیز ہیں بیلا میں جہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی یا پیرا ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی. ہاں آپ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں, سویلین ڈھونڈتے ہیں جو بیچارے بسز میں جا رہے ہوتے ہیں, پرائیویٹ گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں, آدھے گھنٹے کے لیے آپ سڑک پہ آتے ہیں, ان کو اتار کے مار کے اور پھر ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائلنس جہاں پر بھی ہو رہا ہے, دیر از نو گڈ اینڈ بیڈ وائلنس, وی ہیو ٹو ٹریٹ دس وائلنس ایکولی, اینڈ دس از دا ڈیمانڈ آف پیپل آف بلوچستان. کیا بلوچستان کے لوگ امن نہیں چاہتے ہیں؟ کیا بلوچستان کے لوگ ترقی نہیں چاہتے ہیں؟ بلوچستان کے لوگ امن چاہتے ہیں, بلوچستان کے لوگ پرامن ہیں. کون لوگ ہیں جو امن خراب کر رہے ہیں؟ یہ BLA, یہ دہشت گرد, پھر ان کے سمپتائزرز جو سوشل میڈیا کے ذریعے سوشل موبلائز کر کے لوگوں کو اس طرف ان کا دماغ پلوٹ کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو پھر باہر بیٹھ کے یہ ساری جو کمپین ہے, میں اس کو کہتا ہوں یہ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے. اور اس انٹیلیجنس ڈریون وار کو جہاں جہاں سے سپورٹ مل رہی ہے ہمیں سب معلوم ہے. ہمارے پاس تمام ایویڈنسز, سرکمسٹانشل ایویڈنسز, سالڈ ایویڈنسز موجود ہیں. لیکن دس از ناٹ دا فورم جس پہ ہم اس کو ڈسکس کریں کہ کون لوگ ہیں جو ہماری گود میں بیٹھ کے یہاں پر ان کے لیے کام کر رہے ہیں. وی ول ناٹ اسپیئر اینی بڈی. میں آج پھر ایک بار کہتا ہوں, اینی ون آف دیم جو یہاں پر سرنڈر ہونا چاہتا ہے, مین اسٹریم میں آنا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے, ڈور آف ڈائلاگ از آلویز اوپن. بٹ وی ول ناٹ لیٹ دس میس ہیپن. کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ دہشت گردی یہاں پر کریں گے, آپ معصوم لوگوں کو, معصوم پاکستانیوں کا قتل و غارت کریں گے, آپ سویلین جو بیچارے ٹریولرز ہیں ان کا قتل و غارت کریں گے, جو پکنک بنانے جاتے ہیں ان کا قتل و غارت کریں گے, جو آپ کے سڑکوں پہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں ان کو آپ مارنا شروع کر دیں.
اور ہم خاموش تماشائی بن جائیں. کم سے کم ہم خاموش تماشائی بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسٹیٹ اپنی ریٹ قائم کرے گی, حکومت اپنی ریٹ قائم کرے گی, اس کے لیے جو بھی میجرز لینے پڑے, کائنیٹک میجرز, نان کائنیٹک میجرز, وی ول ٹیک آل میجرز. اگر ہمارا یہ جو دہشت گردی ہے, اس دہشت گردی کی جنگ کو ریزولو کے ساتھ, میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جنگ, بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ جنگ صرف فوج اور سرمچاروں کی ہے, جن کو میں سرمچار نہیں کہتا, دہشت گرد کہتا ہوں. یہ جنگ صرف فوج اور دہشت گردوں کی نہیں ہے, یہ جنگ سوسائٹی کے ہر شہری کی ہے, جہاں میڈیا کی ہے, جوڈیشری کی ہے, انٹیلیجنسیا کی ہے, پولیٹیشین کی ہے, مسجد کے ممبر کے امام کی ہے. ہم سب نے مل کے یہ لڑائی لڑنی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, پروونشل گورنمنٹس کی ہے. یہ دہشت گردی, یہ وائلنس اور یہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لینا, اور پھر آپ کی یہ خام خیالی کہ آپ خدا نہ خواستہ پاکستان کو توڑنے میں کامیاب ہوں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. نہیں ہو سکتا یہ کہ وائلنس کے ذریعے آپ کے نظریے کو مسلط کرنے دیا جائے. نہیں کرنے دیں گے, کسی صورت نہیں کرنے دیں گے. بار بار میں کہتا ہوں کہ لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ شاید میں مذاکرات کا حامی نہیں ہوں. میں مذاکرات کا حامی ہوں. کوئی بھی کانفلکٹ ہے وہ مذاکرات سے ہو, لیکن کس کے ساتھ مذاکرات کریں؟ جو ہمارے معصوم لوگوں کا قتل کر رہے ہیں, جو ہمارے سیکورٹی فورسز کا قتل کر رہے ہیں, جو ہمارے نیشنل ایسٹس کو اس بے دردی کے ساتھ اڑا رہے ہیں. جہاں کہیں سڑک بنتی ہے وہاں جا کے مشینری کو مارتے ہیں, لیبررز کو مارتے ہیں, باربرز کو مارتے ہیں. بزدل ہیں یہ. اگر بزدل نہ ہوتے تو یہ سافٹ ٹارگٹ نہ چنتے. لیبررز نے کیا گناہ کر لیا؟ گوادر کے باربرز نے کیا گناہ کر لیا؟ ان کو باربرز کو مارنے سے تو بلوچستان آزاد ہوگا. لہٰذا آپ کی حکومت, میں بلوچستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسپانس ٹائم ہمارا ہائی ویز پہ انشاءاللہ تعالیٰ اور امپروو ہوگا. ہمارا رسپانس ٹائم امپروو ہوگا. ہم ہائی ویز کی سیکورٹی امپروو کریں گے. ہزاروں کلومیٹرز کی سڑکیں ہیں یہاں پر, ہزاروں کلومیٹرز کی, اور وہ آ کے ایک اسٹیٹ یا حکومتوں نے ایک ایک انچ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے کسی ایک انچ پہ آ کے اٹیک کرنا ہوتا ہے. ٹائم کی جو لبرٹی ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. گوریلا وارفیئر, آتے ہیں, اٹیک کیا, آدھے گھنٹے میں بھاگ گئے اور اتنا بڑا ڈیمیج کر کے چلے گئے, اور پھر ڈسپرس ہو گئے سوسائٹی میں. اس سوسائٹی کو بھی سوچنا ہوگا. تربت میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پہ آبادی کے اندر سے راکٹ آتا ہے, تو کیا ایف سی والے وہاں پر پھول پھینکیں؟ اس آبادی کو سوچنا پڑے گا. کیا سوات کے لوگ اتنے محب وطن نہیں تھے؟ کیا سوات کے لوگ ایسے پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ریاست کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ سوات کے لوگوں کی طرح ایک بڑی مائیگریشن ہو؟ نہ ریاست کو مجبور کیا جائے. میں بلوچوں کو, بلوچ نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے پروپیگنڈا کے زیر اثر نہ آئیں, آپ یہ دہشت گردی کا حصہ نہ بنیں. آپ اپنی ریاست, اپنی حکومت کی مدد کریں. آپ آئیں, آپ کا کوئی گورننس کے حوالے سے گلہ ہے, ہم اس کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کا نوکریوں کے حوالے سے کوئی گلہ ہے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہم اجازت دے دیں کہ وہ قتل و غارت کرنا شروع کر دیں. لہٰذا ہماری حکومت فرم ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی بڑھانے کی کوشش کریں گے. ہم پولیس کی کیپیسٹی بڑھائیں گے, سی ڈی ڈی کی کیپیسٹی بڑھائیں گے. ٹیررزم کو ایز اے چیلنج لے کر انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے میں امن جو ہے وہ ضرور بحال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو. دیکھیں, ناکامی اور لیپس کا لفظ تو بہت بڑا ہے, اور یہ ایک لڑائی ہے. مجھے تو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے, آپ جیسے دوست, آپ نہیں, آپ جیسے دوست, اگر ہم چیکنگ کریں بھی اعتراض ہے, چیک پوسٹ لگائیں بھی اعتراض ہے, نہ لگائیں بھی اعتراض ہے. 10,000 کلومیٹر سڑک ہے, 2,000 کلومیٹر سڑکیں ہیں, کیسے اس کو کور کریں گے؟ کریں بھی تو آپ کو اعتراض ہے, نہ کریں بھی آپ کو اعتراض ہے. اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پروپیگنڈا ٹول سے متاثر نہیں ہوں گے. جو پروپیگنڈا ٹول اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان استعمال کیا جاتا ہے, ایف سی کے اگینسٹ. آج ایف سی کے جو 10 لوگ شہید ہوئے ہیں, عظیم ترین قربانی انہوں نے دی ہے اس پاکستان کے لیے, اس صوبے کے لیے, اس صوبے کے لوگوں کے لیے. ہماری حکومت ایکنالج کرتی ہے اس عظیم قربانی کو. ہمارے دل ان شہداء کے لواحقین کے ساتھ دھڑکتے ہیں.
لیکن آپ حکومت کو کوئی راستہ تو دے نا. کیا آپ نے ایک ماحول بنائے ہوئے یہ 4G سروسز جو ہیں وہ پورے بلوچستان میں سٹارٹ ہے, اور ڈفرینٹ ملکوں میں بیٹھ کے ہاسٹائل ایجنسیز کے گودوں میں بیٹھ کے پوری ایک سوشل میڈیا کمپین کی جاتی ہے اگینسٹ سیکورٹی فورسز, کہ جہاں آپ کو چیکنگ کے لیے کوئی روک لے آپ کو اعتراض ہے. تو حکومت, آپ کی حکومت کرے تو کیا کرے, پھر اگر نہ کرے تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, کرے تو پھر آپ جیسے دوست یہ سوال کرتے ہیں جی چیکنگ ہو رہی ہے وہ بن گئی ہیں. ایون ہماری جوڈیشری سے اس طرح کی وائسز آتی ہیں کہ فلانا چیک پوسٹ ختم کرے. کیوں ختم کرے؟ یہ ہمارا لیجٹیمیٹ رائٹ ہے کہ ہم چیک پوسٹ بنائیں گے جہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوگی. ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے چیک پوسٹ بنا کے چیکنگز کریں گے کہ کون آ رہا ہے وہاں پر, کس طرح کی موومنٹ ہو رہی ہے. سو دس از ایک ہولسم گورنمنٹ اپروچ ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے, میڈیا کی مدد کی ضرورت ہے, جوڈیشری, سول سوسائٹی. آئی رپیٹ کہ یہ جنگ جو ہے وہ سوسائٹی کے ہر انسان کی ہے. ہاں جو پاکستان توڑنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, کلیئرلی جائیں, اس سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. رہیں گے آپ پاکستان میں, تنخواہ سرکار سے لیں گے, سمپتیز آپ کی جو ہے وہ BLA کے ساتھ ہوں گی. دس ول بی ناٹ ٹالریٹڈ. نو کمنٹس. دیکھیے مسنگ پرسن ایک ایشو ہے. مسنگ پرسن کے لیے حکومت نے ایک کمیشن بنایا ہے, اس کمیشن نے 84% کیسز ریزالو کر لیے ہیں. ہم بات کے لیے تیار ہیں. بات مسنگ پرسن کی ہے, تحریک مسنگ پرسن سے شروع ہوتی ہے, اور جب ہمارے ساتھ مذاکرات ہوتا ہے تو اس میں کسی پوائنٹ پہ مسنگ پرسن نہیں ہے. آپ انٹینشن دیکھیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس سالڈ اور سرکمسٹانشل ایویڈنسز دونوں موجود ہیں, اور جب دونوں موجود ہیں تو وہ فورم شاید یہ نہیں ہے. مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ کو اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرنا ہے, ان کو اس حد تک ملائن کرنا ہے, اس حد تک پروپیگنڈا ٹول کے ساتھ متاثر کرنا ہے کہ سمپتیز اپنے ساتھ گین کرنی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے لیے سمپتائزرز پیدا کر رہے ہیں وہ. اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل پرفیکٹ ڈیسیجن تھا کہ آج سے 30-40 ہزار ہمارے پاس. ہم کیا کہہ رہے تھے ان کو کہ آپ گوادر میں جیڈا میں کر لینا, ہم تو نہیں روک رہے تھے. کیوں انہوں نے جیڈا میں نہیں کیا؟ کیوں میرین ڈرائیو پہ کرنا چاہتے تھے؟ پھر میرین ڈرائیو کا کیا حشر کیا انہوں نے؟ جو میرین ڈرائیو کا ابھی حال ہے وہ کیا دکھایا ہے کسی نے؟ آپ کے چینلز میں سے کسی نے دکھایا کہ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا؟ سو وی نیو, ہمیں ان کی انٹینشنز پتہ ہے, ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس پتہ ہے. یہ فورم نہیں ہے جس پر میں اور آپ اس وقت ڈسکشنز کر رہے ہیں, لیکن ایویڈنسز ہیں کہ ان کے انٹینشنز کیا ہیں. تو انٹینشنز کو دیکھ کے حکومت فیصلے کرتی ہے. دیکھیے اسمارٹ کائنیٹک اپروچ ہے ہماری, کوئی گرینڈ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, اتنی بڑی کیپیسٹی نہیں ہے ان کی. اسمارٹ کائنیٹک اپروچ IBOs کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پیس کو کنٹرول کریں گے, اور IBOs کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. دیکھیں کارروائی بالکل ہوگی, کارروائیاں ہو رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کارروائیاں نہیں ہو رہی ہیں. 9 گول ایک گول کیپر روک لیتا ہے وہ نظر نہیں آتے ہیں, 1 گول ہو جاتا ہے وہ سب کو نظر آتا ہے. تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پریمپٹیو ذریعے سے بہت سارے اٹیکس روک رہی ہیں. یہ ضرور ہے کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے. جب ہم نے اپیزمنٹ کی ہے, جب ہم اپیزمنٹ پالیسی پہ جاتے ہیں, وہ اپنی گرو کرتے ہیں, وہ اپنی اسپیس گرو کرتے ہیں, اپنی کیپیسٹی گرو کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ جو ویپنری ان کے پاس آیا ہے US وڈرال کے بعد, تو دیٹ از آلسو اے سیریس تھنگ. تو یہ ساری چیزیں جب اکٹھے ہوتی ہیں تو پھر یہ اس طرح کا ماحول بنتا ہے. اور یہ ناراض بلوچ کی ٹرمینالوجی آپ کی پیدا کردہ ہے, آپ سے مراد ہماری میڈیا کی پیدا کردہ ہے. کیوں جو بندوق ریاست کے خلاف اٹھا ہے وہ ناراض ہے؟ یہ کون سی ناراضگی ہے کہ میں ناراض ہو کے لوگوں کو مارنا شروع کر دوں؟ اور پھر یہ دوست ہمارے جو کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ پولیٹیکل ہے. پولیٹیکل مسئلہ سردار اختر جان کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ڈاکٹر مالک صاحب کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, نوزادہ خالد بخشی صاحب جو باپ کے پریزیڈنٹ ان کے ساتھ تیار ہیں, کسی اور جماعت پشتونخوا میپ کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ ناراضگی ہو سکتی ہے, پولیٹیکل
پارٹیز کی ہو سکتی ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے کوئی ناراض ہوتا ہے, کوئی خوش ہوتا ہے, کوئی حکومت کا حصہ ہے, کوئی اپوزیشن کا حصہ ہے. یہ بندوق اٹھا کے لوگوں کو مارنا اور کہنا ہم پاکستان کو کاٹنا چاہتے ہیں. اور جن لوگوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, کیا آپ نے میڈیا میں کلپس نہیں دیکھی کہ پاکستان کے جھنڈے اتار کے ادھر سو کالڈ آزاد بلوچستان کے جھنڈے لگاتے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جنہوں نے آزاد بلوچستان کا جنہوں نے ایک کانسیپٹ دیا ہے, انہوں نے اپنا ایک ترانہ بنایا ہے. اس ترانے پہ ادھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ نہیں دیکھتے کہ وہ اپنے سارے فنکشن شروع کرتے. تو اب بھی کوئی وہ رہ گئی ہے کہ یہ پھر پرامن کا لباد ہے کہ جی ہم پرامن ہیں. یہ کون سا پرامن ہے؟ میں 400 کا جتھا لے آؤں اور کوئی اسمبلی نہیں چلنے دوں گا, میں تو پرامن ہوں. آپ کے پریس کلب میں لا کے 500 بندے بٹھا دوں اور پھر میں کہوں میں تو پرامن ہوں. پریس کلب میں کوئی کام نہیں کرنے دوں گا, نہ پریزیڈنٹ کو اندر جانے دوں گا, نہ باہر. یہ اب سمجھ جانا چاہیے بلوچستان کے لوگوں کو کہ یہ منظم قسم کی ریاست پاکستان کے خلاف سازش ہے, جس کے 3 پرونگ ہیں. ایک وہ ہے جو ملیٹنٹ ہیں, جو بندوق ہتھیار کے ذریعے پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. ایک وہ جو ہیں جو سیٹس میں سوشل موبلائز کر کے ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں ان کالعدم تنظیموں کے لیے جو ریاست کے خلاف نبرد عزم ہیں. تیسرے وہ ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے اس میں کچھ لوگ جانے انجانے میں شامل ہو رہے ہیں کہ وہ خبر کی بنیاد بنا کے وہ پھیلانے کی کوشش کریں. حکومتی مشینری میں بہت سارے لوگ ایسے آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں. بشیر زیب کی فیملی کے ممبرز جو ہیں وہ ہمارے حکومت کے ملازم ہیں. بشیر زیب پاکستان توڑنا چاہتا ہے اور وہ ان کے سمپتائزرز بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر بہت سارے ایسے, اب ہم نے آ کے آپ کی صوبائی حکومت نے پہلی دفعہ یہ کام شروع کیا ہے کہ ہم پروفائلنگ کر رہے ہیں لوگوں کی کہ کون لوگ ہیں. میں آپ کی توسط سے ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیسائیڈ دیم سیلف کہ اگر وہ حکومت اور ریاست کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آرٹیکل 5 بھی ہے, جہاں آرٹیکل 6 کی ہر کوئی بات کرتا ہے. آرٹیکل 5 کیا ہے؟ انکنڈیشنل لائلٹی ٹوورڈ اسٹیٹ. تو آرٹیکل 5 پہ زیادہ بلیو ہونا چاہیے. انکنڈیشنل لائلٹی مینز انکنڈیشنل لائلٹی. دیکھیں میری تو اوپینین ہے کہ بلوچستان میں دیکھیں ایک طرف وہ ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں, پھر حملہ آور ہو کے 4G سروسز یوز کر کے اس حملے کی ویڈیوز بناتے ہیں, پھر اس کو پروپیگنڈا کے طور پہ فروٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور 4G سروسز کو وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو سیریسلی ہمیں اس پر ڈبیٹ کرنی چاہیے. وہ میں کیونکہ ڈیسیجن اس وقت نہیں لے رہا, وہ میں اسمبلی میں لے کے جاؤں گا وہ ڈیسیجن کہ آیا ہمیں یہ 4G سروسز جو ہیں وہ بلوچستان میں اسی طرح بحال رکھنی چاہیے یا اس کا کوئی ماڈل طے کرنا پڑے گا کہ یہ کس طریقے سے چلیں گی. آپ نے دیکھا کہ کل جو بیلا میں اٹیک ہوا ہے تو وہ واٹس ایپ کے ذریعے دے آر ان کنورسیشن آن لائیو کالز, ویڈیو کالز. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں سوچنی پڑیں گی کہ ہم کس طریقے سے ان کو مینج کریں گے. یہ ڈیسیجن کلیکٹیو ڈیسیجن ہوگا, یہ اسمبلی میں جائے گا, کیبنٹ میں جائے گا, ہم بالکل اس پہ ڈیسیجن لیں گے کہ کس طریقے سے یہ 4G سروسز کو محدود کیا جائے پازیٹیو کام کے لیے, نیگیٹو کام کے لیے روکا جائے. دیکھیں ایک تو اس بات کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے, لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ کچھ لوگ چلے گئے. اس وقت بھی ہمارا یہ خیال تھا کہ انٹینشن چیک ضرور کرنی چاہیے کہ یہ سرنڈر جو ہے وہ کن ٹرمز پہ کر رہا ہے. آیا وہ اس کا ہارٹ چینج ہوا ہے, دیٹ از ویلکم. اگر وہ اس لیے آیا ہے کہ اس کو شوگر ہے اور اپنا علاج کرا کے واپس جائے گا تو دیٹ از الارمنگ. تو اس کے لیے کچھ فلٹرز ہیں. ہم آج بھی اس پرامن بلوچستان پالیسی کو چلا رہے ہیں, ابھی ہم نے اس کو اناؤنس کیا ہے, لیکن اس کے لیے ہم فلٹر ضرور لگائیں گے. 2006 کے بعد حالات خراب ہوئی, یعنی 3 منٹ گزر چکی, 2014-15 میں آپ داخلہ کرے. اب اچانک کیا ہوا دوبارہ حالات بگڑنے جا رہے ہیں, کیونکہ پہلے بھی بہتری آئی تھی. دیکھیں 2006 نہیں, آپ تو بلوچستان کے لوگ ہیں, آپ تو خدا کے لیے لوگوں کو پلوٹ نہ کریں. دس واز 2000 جب شروع ہوا, جب ناراض بلوچ کو پتہ چلا میں ناراض ہوں کہ ایک چیف جسٹس مارا گیا, اس کی فیملی نے ایک شخص پہ FIR کیا, وہ FIR والا پکڑا گیا, جیل میں گیا, تو انہوں نے راکٹ باری شروع کر دی اور ناراضگی کا اظہار کر دیا.
تو یہ 2000 سے یہ سلسلہ شروع ہوا. ریاست کے اگینسٹ ایک مکمل منظم قسم کی سازش ہے. ہاں یہ پینڈلم کی طرح ہے, کبھی امن کی طرف جاتا ہے اور کبھی وائلنس کی طرف جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امن کی طرف چلا جاتا ہے تو ہم ایز اے حکومت ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل اب ٹھیک ہو گیا, وہ کاسمیٹک ہوتا ہے. ہم اپیزمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, پالیسی کی کنٹینیوٹی نہیں کرتے, تو اس وجہ سے ہمیں یہ دوبارہ سے سرج نظر آتی ہے. پھر مذاکرات